بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کے عروج میں فضائل رمضان پروگرام کے اندر ہم حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزے کی حکمتیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ جو کہ ایک منفرد عبادت ہے، اس کے اندر غور و فکر سے متعدد حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر روزہ ایمان بالغیب کا ایک عملی ثبوت ہے۔ ہم نے رب ذوالجلال کو بغیر دیکھے مانا ہے، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغیر دیکھے مانا ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید برہان رشید جس حالت میں پہنچا ہے، اس قرآن کو قرآن ماننے میں بھی ایمان بالغیب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پڑھتے نہیں سنا، جبریل علیہ السلام کو ہم نے لاتے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام لائے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھ کے سنایا۔ اب اس کا ایک حکم تھا کہ روزہ رکھو۔ ایک انسان نے بغیر کسی سے ضمانت لیے کہ واقعی یہ اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں، اس کو مانا اور مان کے سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور نیت کے ساتھ اس نے اپنے روزے کو مکمل کیا۔ حالانکہ قرآن کے اترنے سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے باوجود اس نے اس کلام کو اتنا حتمی جانا اور عملاً ایمان بالغیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انسان نے روزہ رکھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ایمان بالغیب کا ایک امتحان ہے، اور اس سے انسان میں عملاً ایک امانت کا مظہر پیدا ہوتا ہے۔ امانت جو ہے اس کے لحاظ سے انسان کو ایک سلیبس ملتا ہے، یعنی اگر یہ انسان خیانت کرنا چاہتا تو کہیں چھپ کے کھا پی لیتا، مگر رب کے ساتھ اس نے اپنا رویہ امانت والا رکھا ہے، تو اس واسطے بندوں کے ساتھ بھی امانت کرنے کا، امانت دار رہنے کا طریقہ اس روزے سے ظاہر ہوتا ہے، اور روزے کے عمل سے بندے کو یہ فائدہ یقیناً میسر آتا ہے۔ اور ظاہری زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو کھانے پینے سے ہی تقریباً بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب اس میں انسان نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتا اور کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتتا اور ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے یا ضرورت سے زائد کھا لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو روزے دار نے روزہ رکھ کے اپنے کھانے پینے کے نظام کو متوازن کیا اور بھوک اور پیاس کا عادی بننے کا اس نے تجربہ کیا، تو اس سے ظاہری زندگی میں بھی
ایک نکھار واقع ہوا، اس واسطے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند بن جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک حفظان صحت کا بھی ذریعہ ہے اور ظاہری تندرستی کا بھی ایک سبب ہے، اور باقاعدہ حدیث حسن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس لیے بھی رکھو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارا بدن صحیح ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ اس کی ثانوی حیثیت ہوگی، اصل یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، اور پھر اس میں یہ عقلی فوائد بھی موجود ہیں کہ جس وقت روزہ رکھا جائے گا تو انسان کو تندرستی میسر آئے گی اور اس کا دل جسم جو ہے وہ بالکل تندرست اور توانا ہو جائے گا۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا نصرانی طبیب تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ کہنے لگا کہ علم دو ہی قسم کے ہیں، ایک ہے علم ادیان اور دوسرا علم ابدان، یعنی ایک ہے دینوں کا علم اور دوسرا ہے بدنوں کا، اجسام کا علم۔ تو کہنے لگا یہ بڑے دو علم ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا قرآن جو ہے وہ ایک علم سے بالکل خاموش ہے، وہ علم ابدان ہے، یعنی بدن کی اصلاح اور بدن کے معاملات پر اور ظاہری حیات پر تمہارا قرآن رہنمائی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ ایک نصف علم ہے ابدان کا علم، تو چاہیے تھا کہ قرآن مجید طبی مسائل بھی بیان کرتا اور طب کے لحاظ سے بھی قرآن مجید سے رہنمائی ملتی، جبکہ تمہارا قرآن اس سے بالکل خاموش ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے قرآن کی جو پوری تعلیمات ہیں وہ تو اپنی جگہ، اگر اس قرآن مجید کی نصف آیت تم دیکھ لو تو نصف آیت کے اندر جو طب ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کون سی آیت؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو کہنے لگے یہ حفظان بدن کے لیے ہے اور یہ طبی رہنمائی ہے اور یہ بدن کی اصلاح کا علم ہے کہ کھانا اور پینا ان دونوں کے اندر یہ حکم دے دیا گیا کہ کھاتے پیتے وقت یوں کھاؤ کہ جس میں اسراف نہ ہو۔ اسراف جو ہے وہ جا کے بیماری کا سبب بنتا ہے، یعنی اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زائد کھا لینا، شکم بھر کے کھا لینا، اور یہ بھی اسراف ہے کہ ہر وقت کھاتے رہنا، اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس وقت اس حکیم نے یہ سنا تو امام زین العابدین سے کہنے لگا واقعی اس آیت میں بہت سی طب موجود ہے۔ کہنے لگا تمہارے قرآن نے تو طب کا بیان کیا مگر تمہارے نبی علیہ السلام نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا۔ تو اس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طب کے بارے میں جو فرامین ہے وہ اپنی جگہ، تم صرف ایک بات جو ہے اس کو دیکھو، ایک حدیث شریف ان فرامین میں سے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما مال ابن آدم وعان شرم من بطنہ بحسب لقیمات یقمن صلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا کسی بطن کو، کسی برتن کو بھر دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹ کو بھر دینا برا ہے۔ کوئی برتن بھرا جائے تو اس میں اتنی قباحت نہیں جتنے پیٹ کے بھر دینے میں قباحت موجود ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند لقمے کافی ہیں جن کی وجہ سے بندے کی پشت قائم رہے، اور اس سلسلہ میں بندے کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور شکم سیر کر کے بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جس وقت یہ حدیث شریف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی تو وہ نصرانی کہنے لگا میں معترف ہوں اس بات کا ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبن، کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس کے لیے کوئی طب باقی نہیں رہنے دی، سب طب انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو طبی طور پر بھی بندے کی رہنمائی کرتے ہیں اور کامل طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں، اس رہنمائی کا ایک انداز یہ ہے کہ یہ روزہ لازم کیا گیا تاکہ کچھ وقت کے لیے جو معدہ ہے اس کو ریسٹ مل جائے اور ہر وقت وہ بھرا نہ رہے، اور اس میں سال کے اندر باقاعدہ اس کی ایک ایسی صفائی کا موقع اس کو میسر آ جائے جس کی وجہ سے پورا سال باقی جو ہے وہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے۔ تو اس واسطے ظاہری زندگی کا نکھار بھی روزے میں پنہا ہے، اور باطنی زندگی تو یقیناً اس میں تعمیر ہی اور سیرت کا ہر باب ہی وہ اسی روزے سے مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اس میں عقل کا یہ مطالبہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ ویسے انسان کا اگر کھائے بغیر گزارا ہو سکتا ہوتا تو انسان کبھی نہ کھاتا، اس واسطے کہ جو کچھ انسان کھاتا ہے اس کا انجام اگر انسان دیکھے تو انسان کھانا چھوڑ دے، کہ جو چیز اس نے کھائی ہے کھانے کے بعد وہ اس کی صورتحال بن گئی ہے، جتنی وہ گندگی میں تبدیل ہو گئی ہے، انسان اس لیے بھی کھانے سے پرہیز کرتا، اور پھر اس گندگی کو اپنے بدن سے جدا کرنے میں انسان کو جو حالت اختیار کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنا بدن ننگا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی قباحت تھی۔ تو اگر انسان کا بس چلتا ہوتا تو انسان کبھی بھی نہ کھاتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو کھلایا اس پر قہر کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس کی سرکوبی کے لیے، یعنی اگر انسان نہ کھاتا ہوتا نہ پیتا ہوتا اور اتنی کبھی حالت جو اس گندگی کے خروج کے وقت اس کی ہوتی ہے نہ بنتی ہوتی تو ہر انسان اس قدر خطرہ تھا کہ کہیں سرکش باغی بن کے ربوبیت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کو دبانے کے لیے اس کو کھلایا کہ وہ ایسی حالت سے گزرے اور ایسا مرحلہ اس کو پیش آئے جسے دیکھ کر اسے پتا چلے کہ جو اس طرح کا ہو وہ رب نہیں ہوتا، یعنی جس سے گندگی کا خروج ہوتا ہو اور مسلسل جس میں کچھ وقت کے لیے گندگی بن جاتی ہو اور پھر ایک کبھی حالت میں جا کر وہ بندگی کو اپنے بدن سے جدا کرتا ہو، تو یہ حالت بندے کو رب نے اس لیے دکھائی کہ بندے کا تکبر خاک میں ملتا رہے اور کبھی بندہ اس طرف نہ بڑھے کہ وہ معاذ اللہ رب ہونے کا دعویٰ کر دے۔ تو اس واسطے پتا چلا کہ کھانے میں نفس عقل کے لحاظ سے کوئی عظمت نہیں تھی، کھانے پینے میں عقل کے لحاظ سے کوئی وقار نہیں تھا، چونکہ جو کچھ آگے جا کے اس سے بنتا ہے وہ اتنی گندگی کا سلسلہ ہے کہ جس کو انسان پسند نہیں کرتا۔ تو پھر عقل کا اصل تقاضا نہ کھانا اور نہ پینا ہے، عقل کے نزدیک انسان کا اصل وقار نہ کھانا اور نہ پینا ہے، تو لہذا روزہ وہ بندگی ہے جس نے انسان کے اصل وقار کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، یعنی یہ بھوک اور پیاس انسان کو انسانی عظمت کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے اندر بھی انسان کو بہت سی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد حالت روزہ جو ہے اس میں اگر ہم توجہ کریں
تو امام محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو طبی طور پر مألوف چیزیں ہیں ان سے بچ جائے، چونکہ کھانا پینا یہ انسان کی ایک مألوف چیز ہے، عادی چیز ہے، اس سے اس کو روک دیا گیا۔ تو مقصد کیا تھا؟ اسے ٹریننگ کرائی جائے کہ جو طبیعت کی مألوفات ہے اور مانوس چیزیں ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور جس وقت ایک انسان اپنے آپ کو مألوف چیزوں سے بھی دور کرتا ہے تو وہ بشریت کی گندگی سے بچ جاتا ہے، بشریت کے رجز سے وہ خالص ہو جاتا ہے اور وہ رب ذوالجلال کے دربار میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ایسی روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے فقراء کی حالت کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان کتنا ہی فقراء کا خیر خواہ ہو، جب تک خود بھوکا نہ رہا ہو اسے بھوک کا ادراک پوری طرح نہیں ہوتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے مسلمانوں کو، جن میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کو روزے کا حکم دے کر حقیقی طور پر ان کو بھوک کا ادراک کرایا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو لوگ بھوکے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے اور ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ اس مالدار اور لینڈ لارڈ کو اس بات کا ادراک ہو جائے، اس حکمت کے پیش نظر بھی رب ذوالجلال نے اس امت پر روزے کو فرض کیا ہے۔ ایسے ہی روزہ جو ہے اس میں ایک اظہار یکجہتی بھی ہے کہ دور تک لوگ جو اتنے انعام اور مال و دولت کے وجہ سے تعیش جن کے ہاں نہیں ہے، اچھی زندگی نہیں گزار رہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس نے ان بندوں کو جن کے پاس بہت کچھ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے یہ وقت دیا کہ تم عملاً اس میں شریک ہو جاؤ۔ اس لیے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ خود کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے کپڑا نہیں لیتا کہ سب کو پہنانے کے لیے میرے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں۔ روزے کی حکمت ڈسپلن کی عملی پابندی بھی ہے، اس واسطے کہ وقت معین پر روزہ بند ہو جاتا ہے، وقت معین پر روزہ کھل جاتا ہے، تو انسان کو یہ باور کرایا گیا کہ تو یہ شتر بے مہار پیدا نہیں کیا گیا کہ جدھر چاہو چلتے پھرو، جو چاہو کھاتے پھرو، جس وقت چاہو کھاتے پھرو۔ خالق کائنات جل جلالہ کے حکم پر جب ایک معین وقت پر سارا کھانا پکا ہوا موجود ہو مگر روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جائے تو ایک بندہ جس وقت کھانے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے تو پتہ چلا کہ اس نے اسلام میں جو نظم و ضبط ہے اور ڈسپلن ہے اس کی پوری پابندی کی۔ ایسے ہی روزہ کھولنے کا وقت تھا تو ساری چیزیں سامنے تھی مگر 1-2 منٹ باقی رہ گئے تھے، تو یہ اپنے آپ کو اس نے پوری طرح روک کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا روزہ محفوظ رہے۔ تو روزہ ایسی چیز ہے جو عملاً اس امت کو ڈسپلن سکھانے والا ہے۔ ایسے ہی روزہ محاسن اخلاق کا ایک گلشن ہے، چونکہ بہت سی جائز چیزیں جو رمضان سے پہلے جائز تھیں اب آ کے روزے کی وجہ سے ناجائز ہو گئیں، تو پتہ چلا جو خصلتیں ہمیشہ مکروہ ہیں اور اسلام میں ناپسندیدہ ہیں ان کو پھر ہمیشہ کے لیے اپنے بدن سے دور کر دینا چاہیے اور ان کے خلاف مکمل ایکشن لیتے ہوئے اپنی سیرت کے اندر ان کو بالکل داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ روزے کی اگر فرضیت کا انداز دیکھیں تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ دن کا فرض کیا گیا، رات کا روزہ فرض نہیں کیا گیا۔ اگر روزہ رات کا فرض کیا جاتا تو پھر حکمت پوری نہ ہوتی، مقصد پورا نہ ہوتا، اس واسطے کہ رات جو ہے وہ عادتاً کھانے پینے کے لیے نہیں، رات نیند کے لیے، تو اس میں اگر بندہ کھانے پینے سے اجتناب کرے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس نے رات سو کے گزار دینی۔ اگر نہیں کھاتا نہیں پیتا تو اس کا اس سلسلہ میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ دن جو ہے وہ کام کرنے کا وقت ہے اور کام کرنے کے وقت میں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بندے کو بھوک بھی لگتی ہے، اس واسطے روزہ جو ہے وہ دن کے وقت فرض کیا گیا
تاکہ یہ بطور عبادت ہو، بطور عادت نہ ہو۔ ایک ہے نہ کھانا بطور عادت، ایک ہے نہ کھانا بطور عبادت۔ تو رات کے وقت نہ کھانا یہ بطور عادت ہے، اور دن کے وقت نہ کھانا نیت کے ساتھ یہ بطور عبادت ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا، اگرچہ آج لوگوں کی رسوم بدل گئی اور عادات بدلتی جا رہی ہیں، وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، دن کو سوئے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم ان حکمتوں کے پیش نظر کہ جب قرآن نازل ہوا اور جو اس وقت کی عادات موجود تھیں، اور وہی ایک حقیقی معیار ہے دن رات کی مصروفیت کے لحاظ سے، اور اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ رات کو نہ کھانا یہ عادی ہے، اور دن کو اگر کوئی نہیں کھاتا نیت کے ساتھ تو یہ ایک عبادت ہوگی۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے رات کے وقت کا روزہ فرض نہیں کیا، دن کے وقت کا روزہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرض کیا ہے۔ پھر اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے فرضیت میں شفقت بھی بڑی رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کے لیے چھٹی ہے، رخصت دے دی گئی کہ بعد میں قضا کرے۔ ایسے ہی کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، اس کے لیے بھی رخصت دے دی گئی کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کتنی شفقت ہے کہ ایک بندے نے مثال کے طور پر گرمی کے موسم کا روزہ اس سے رہ گیا تھا، وہ بیمار تھا یا مسافر تھا، وہ روزہ نہیں رکھ سکا۔ اب اسلام نے یہ نہیں لازم کیا کہ جتنے گھنٹوں کا آپ روزہ تمہارا رہا اتنے گھنٹوں کا ہی روزہ قضا کرو، بلکہ اس سے کم گھنٹوں کا دن، سردیوں کا دن جو ہے اس میں بھی وہ روزہ قضا کر سکتا۔ تو اس میں خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انداز فرضیت کے اندر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے ایک ایسی مہربانی رکھی ہے کہ جس مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے بندے کو احساس دلایا کہ اصل مقصد تمہارے ضمیر کی بیداری ہے، اور یوں گھنٹے جو ہیں وہ مقصود نہیں ہے۔ جس طرح کے دن ہوں گے، جس طرح کی صورتحال ہوگی، ویسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کا بندے پہ کرم ہے۔ تو اگر ایک لمبا دن اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو بعد میں سردیوں میں چھوٹے دن کا بھی روزہ رکھے گا، تو اس سے روزے میں ادائیگی کے اندر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگی۔ خالق کائنات نے انداز فرضیت میں کما کتب علی الذین من قبلکم کو بھی رکھا کہ جس میں ترغیب بھی مقصود تھی، تطیب بھی مقصود تھی، حوصلہ دینا بھی مقصد تھا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ تمہارے لیے ضروری ہے تم سے پہلے روزہ رکھ کے وہ لوگ اچھی سیرت بنا لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ، تو یہ تمہاری سرداری کے خلاف ہے۔ جو کچھ متفرق طور پر پہلی امتوں میں ہے وہ سب کچھ تمہاری امت میں، تمہارے اندر اے میری امت وہ فضیلت ہونی چاہیے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تفصیل سے بیان کیا اور اللہ نے اس امت کو پہلی امتوں کا حوالہ دیا۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ نے ایام معدودات یہ کہہ کے بہت ڈھارس بندائی مومن کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پورا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند دن ہے، یعنی اگرچہ ہے پورا مہینہ نہیں لیکن اس کو بیان کیسے کیا، فرمایا گنتی کے دن ہے۔ آپ دیکھتے ہو چاند طلوع ہوا، بس کتنا جلدی سے رمضان گزرتا جا رہا ہے، اور بہت جلد ہم سے انشاءاللہ یہ جدا ہو جائے گا۔ تو یہ کہا کہ یہ گنتی کے دن ہیں۔ معدودات کہنے سے مقصد رب ذوالجلال کا یہ تھا کہ وہ بندوں کو حوصلہ بخشے اور سہارا دے کہ یہ نہ سمجھو کہ روزے بڑے لمبے ہو گئے ہیں، یہ سمجھو کہ یہ ہیں ہی چند دن، گنتی کے چند دن مہمان آئے ہیں اور پورا سال کا انتظار تھا اور اب یہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد یہ مہمان جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کی حکمتیں ہیں روزے کی فرضیت کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو حوصلہ بھی دیا، ترغیب بھی دی، شوق بھی دلایا، اور کہا کہ چند دن ہے، کام تھوڑا سا ہے، انعام اس پر رب ذوالجلال کی طرف سے بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ یہ روزے کے وہ اسرار و رموز تھے اور حکمتیں تھیں کہ جو وقی اور گہرے مطالعہ سے انسان کے سامنے ضرور آتی ہیں، چونکہ
اس میں مقصد ہی کہا گیا تھا لعلکم تتقون. تو انسان کو سوچ کے غور و خوض کے ساتھ اگر ہر جہت سے وہ روزے کا احاطہ کرے اور ہر جہت سے اس کے مقاصد کا نچوڑ نکالے تو وہ یقیناً یہی ہوگا کہ مقصد یہ ہے کہ بندے کو یہ ادراک ہو جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اس احساس میں زندگی گزارے کہ اس نے رب کے کہنے پہ زندگی گزارنی. یعنی چند دن اس مہینے میں، اس مہینے کے جو چند دن ہے، ان دن میں جب وہ دن کو کھانا کھانے لگتا ہے یاد آ جاتا ہے میرا روزہ ہے، پانی پینے لگتا ہے تو یاد آ جاتا ہے میرا روزہ ہے. تو اس نے کیا احساس دلایا بندے کو کہ تم نے پوری زندگی رب کے حکم کے مطابق گزارنی ہے اور رب کی رضا کے مطابق تم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے اور کبھی بھی رب سے غافل ہو کے اپنی زندگی بسر نہیں کرنی. یہ چند دنوں کی سالانہ ٹریننگ پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو اس انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر حرکت سے پہلے یہ سوچے کہ رب ذوالجلال اس پر خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رمضان المبارک کی حقیقی عظمتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.